نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ کریم انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک اور صالح، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کا ہو بھائی فیاض ٹاگور ٹی وی کی جانب سے ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات ہوگی، اور وہ موضوع یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ اپنی اصلاح کر لیں موت سے پہلے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دنیا کی زندگی جو ہے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ ایک بہت ہی مختصر زندگی ہے، اور آخر کی زندگی جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ لیکن وہ نہ ختم ہونے والی زندگی کا معیار جو ہے، وہ دار و مدار جو ہے اللہ کریم اس دنیا کی مختصر سی زندگی پہ رکھا ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں ہم لوگوں نے بہت بڑی اور لمبی زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، فراخ دلی سے بات سنیے گا اور ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا تاکہ بات ہماری سمجھ میں آ سکے۔ اللہ کریم نے اپنی پاک کتاب میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بندگی کے لیے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور دنیا کی اس مختصر سی زندگی کو بہت زیادہ پرائرٹی دینی ہے آخرت کے اعتبار سے۔ دنیا کی زندگی جو ہے یہ آخرت کے اعتبار سے اس کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے میرے بھائی بزرگوں دوستوں بہت ہی قیمتی ہے، تو لہٰذا اس سے ضائع مت کیجیے۔ دنیا کی جھنجھٹوں میں اور دنیا کی مصروفیات میں فضول مصروفیات سے دور رہیے۔ اس دنیا کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے عبادت ہے۔ اگر اس سیکنڈ کو اور اس منٹ کو اور اس لمحے کو ہم اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے گزاریں گے تو بہت بڑی عبادت ہے، اور ہم لوگ نافرمانی میں گزاریں گے تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں پھر ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ اب عبادت کیسی ہے؟ مومن کی جو زندگی ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، بیت اللہ سے لے کے بیت الخلاء تک ساری کی ساری عبادت ہے، یعنی اللہ کے گھر سے لے کے آپ کی حاجت کی جگہ تک جتنا بھی یہ ٹائم ہے یہ سارا کا سارا یہ عبادت ہے۔ یعنی کہ اگر آپ لوگ نیند سے اٹھتے ہو اور سنت طریقے کے مطابق اٹھتے ہو اور اٹھ کے یہ پڑھتے ہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو آپ نے عبادت پرفارم کی۔ اور جب آپ اٹھے اور پھر آپ نے فجر کی نماز کے لیے تیاری کی، اور پھر میرے بھائیو بزرگوں دوستوں بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر دروازے سے باہر نکلے، اور مسجد کی طرف ایک ایک قدم آپ جب رکھتے ہیں تو ایک ایک قدم پہ آپ کو ایک ایک نیکی ملتی ہے اور آپ لوگوں کو گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کی عبادت ہوئی۔ مسجد میں جب پہنچتے ہیں فجر پڑھتے ہیں وہ بھی عبادت ہوئی، اور پھر جب آپ لوگ دعا کرتے ہیں اور میرے بھائیو بزرگوں دوستوں وہ بھی آپ کی عبادت ہوئی، اور پھر جب آپ اللہ کے گھر سے نکلتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک پڑھ کے نکلتے ہیں، اور پھر دنیا کے کاموں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور وہ دنیا کے کام، چاہے اگر آپ ڈاکٹر ہیں، چاہے آپ انجینئر ہیں، چاہے آپ دکاندار ہیں، چاہے آپ پائلٹ ہیں، چاہے آپ زمیندار ہیں، جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے شعبے جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو ڈھنگ سکھائے، طریقے سکھائے زندگی گزارنے کے۔ تو یہ جو عبادت ہے، یہ جو ڈاکٹری ہے، یہ جو انجینئری ہے، یہ جو آپ کی ڈرائیونگ ہے، چاہے آپ کی زمیندارہ ہے، چاہے آپ کی شاپ کیپنگ ہے، یا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں آپ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان شعبوں کو ہم اللہ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق گزاریں گے اور اس کو اسی طریقے سے ہینڈل کریں گے تو کبھی بھی ہم لوگ مار نہیں کھائیں گے۔ وہ ڈیوٹی بھی آپ کی عبادت بن جائے گی۔ اگر آفس والا آفس میں بیٹھ کے میرے بھائی بزرگوں دوستوں اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے کہ یہ مجھ پہ لازم ہے، اس پوری قوم کی جو ذمہ داری ہے، جو میرے انڈر کمانڈ ہے یا جو کام میرے ذمے ہے وہ میں احسن طریقے سے کر لوں، کیونکہ اس کی مجھے باقاعدگی سے مجھے اس کی اجرت مجھے ملتی ہے، تنخواہ مجھے ملتی ہے، اس کا ٹائم سے مجھے اس کے الاؤنسز مجھے ٹائم سے ملتے ہیں۔
تو میرے بھائی بزرگ دوستوں پھر اسے بھی چاہیے کہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دے، جو بھی اس کے متعلقہ جو بھی کنسرننگ ہیں ان کو اچھی طریقے سے ٹریٹ کرے، ان کی ضروریات کو پوری کرے اور اپنی ڈیوٹی کو احسن طریقے سے سر انجام دے، نہ کہ اپنی تنخواہ لیتے ہوئے بھی اپنی تنخواہ لیتے ہوئے بھی دوسروں کی جیب پہ نظر رکھے۔ تو یہ جو ہے میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ سخت نقصان والی بات ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی والی بات ہے۔ تو یہ عبادت اگر آپ اس ڈیوٹی کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق کرتے ہو تو یہ آپ کے لیے عبادت ہے۔ اگر آپ پائلٹ ہیں، آپ صحیح طریقے سے اپنے ملک و قوم کی محافظ بن کے ڈیوٹی دے رہے ہیں، آپ میرے بھائی بزرگ دوستوں ملک و قوم کی امانت کا خیال رکھ رہے ہیں اور بہت ہی دھیان کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے عبادت ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اللہ کی مخلوق کی صحیح طریقے سے خدمت کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اگر میں ان کی خدمت کروں گا اور یہ شفا یاب ہو گئے اور یہ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، تو اس میں آپ کا بھرپور اجر ہے، یہ آپ کے لیے عبادت ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے عبادت ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک دکاندار ہے، وہ اس طریقے سے دکان چلاتا ہے کہ بھئی یہ جو دکانداری ہے یہ اللہ کا حکم ہے، میرا ذریعہ ہے، سورس آف انکم ہے، اس سورس آف انکم کو میں اس طریقے سے ڈیولپ کروں، اس طریقے سے اس کو میں رن کروں کہ اللہ کی مخلوق کو مجھ سے فائدہ پہنچے، میں بازار مارکیٹ سے دور سے چیزیں اکٹھی کر کے ان کے لیے لاؤں اور یہ مجھ سے خریدے، ان کے لیے آسانی ہو، دور دراز ان کے لیے ان کو جانا نہ پڑے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، انما الاعمال بالنیات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نیت پہ قادر ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وہ بیٹھک جو ہے وہ عبادت بنا دیتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں جب نماز کا وقت آتا ہے، یہ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں ذکر بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ بھی پڑھتے ہیں، تو یہ کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹ ہے، اسی طریقے سے ٹیچر ہے، اور میرے بھائیو بزرگوں دوستو اسی طریقے سے میرے بھائیو بزرگوں دوستو ہماری مائیں بہنیں ہیں، اگر وہ اچھی طریقے سے گھر کے کام پرفارم کرتے ہیں، نمازوں کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ، کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، ان کی خدمت ہم نے کرنی ہے، تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو جب اس طریقے سے یہ پرفارم کریں گے تو ان کا یہ جو لمحات ہیں وہ عبادت میں شمار ہوں گے۔ اسی طریقے سے کافی شعبے، جتنے بھی شعبے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنی نیت کو بنا لیں، اور نیت بنانے سے پہلے میرے بھائیو بزرگوں دوستو یہ ارادہ مصمم ہو کہ میری رضا، میں صرف اپنے رب کو راضی کرنے والا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے یہ وقت دیا ہے، اس وقت کو میں نے قیمتی بنانا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو جب اپنے رب کو حاضر ناظر کہہ کے اس ڈپارٹمنٹ میں وقت گزارتے ہو، اس فیلڈ میں وقت گزارتے ہو، اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے، پرفیکٹ طریقے سے سر انجام پرفارم کرتے ہو، تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو تمہارا رب تمہارے رشے رگ سے قریب ہے، تمہارے سارے اعمال کو جانتا ہے، تمہارے ساری ایکٹیویٹیز کو جانتا ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ جیسے کہ اللہ کریم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ میرا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو آگے فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور وہ چیزیں جو تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہیں، جو تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہیں، ان کو تم ظاہر کرو یا نہ ظاہر کرو، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور تُخْفُوهُ، یا ان کو تم خفیہ رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، ایک ایک لمحے کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو یہ بہت ہی زیادہ مشکل بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ جب ہماری نیت اچھی ہوگی، ہمارے ارادے اچھے ہوں گے، بڑا سے بڑا کام ہوگا اور اللہ کریم سے ہم لوگ مدد طلب کریں گے تو اللہ کریم ہماری مدد فرمائے گا اور سارے کام ہمارے سہل ہو جائیں گے۔ اس لائن سے آپ لوگوں نے گزرنا ہے جیسے ہم سے پہلے گزر چکے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی پہلے گزر چکے ہیں ان میں سے کوئی بھی بندہ دنیا میں نہیں آنے والا، ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو اس وقت کو قیمتی بنائیں، اس وقت کو بہت زیادہ قیمتی بنائیں، اس کی قدر کریں۔ اور یہ جو وقت ہے، جیسے کہ آج اس کلمے کے پیچھے جو بہت ہی لمبی طویل زندگی پڑی ہے اس کا ہمیں فیل نہیں ہو رہا، اور کیونکہ شیطان اتنے پردے بچھائے ہوئے ہیں، اتنا جو ہے دنیا کو مزین کر دیا ہے ہمارے لیے، جس کی وجہ سے ہمیں آخرت نظر نہیں آ رہی اور دنیا کی زندگی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو اس کو قیمتی بناؤ اور شیطان کی جالوں سے نکلو۔ جیسے کہ 100 روپے کا نوٹ ہوتا ہے، اس نوٹ میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس پہ دال لکھی ہوئی ہے، چینی لکھی ہوئی ہے، پتی لکھی ہوئی ہے، گھی لکھا ہوا ہے، یا آئل لکھا ہوا ہے، یا دنیا کی کوئی اور چیز لکھی ہوتی ہے۔ یہ چیز قطعاً اس پہ نہیں لکھی ہوتی۔
بلکہ وہ ایک نوٹ ہوتا ہے، ایک پراپر طریقے سے ایک میتھڈ ہے. ہم نے اس کو صرف یوز کرنا ہوتا ہے. جب آپ اس کو کسی مارکیٹ میں لے کے جاتے ہو، کسی شاپ کیپر کو دیتے ہو یا کسی اور بندے کو دیتے ہو جو کنسرننگ ہو، تو وہ اس نوٹ کی ویلیو جانتا ہے، اور آپ اس کو کہتے ہو کہ بھائی آپ مجھے کلو چینی دے دیں یا جو بھی ہے کچھ بھی اس میں سے آپ لیتے ہیں، تو وہ آپ کو عطا کرتا ہے. وہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کو اس نوٹ کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے کہ اس نوٹ کے بیچ میں تو اس کے اوپر تو یہ چیزیں لکھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے پس پردہ میں کافی چیزیں ہیں جو کہ اگر جب یہ تھوڑے تھوڑے اکٹھے ہو گئے جو میرے پاس جمع ہوں گے تو میں اور سودا صاف لے کے آؤں گا. تو میرے بھائی دوستو، اسی طریقے سے یہ جو کلمہ ہے اس کے پیچھے جو زندگی ہے بہت بڑی قیمتی زندگی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی ہے. تو میرے بھائی بزرگو دوستو، بات ایسی تھی کہ اپنے مختصر سی ویڈیو میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے رب کو راضی کریں اور اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دیں. اپنے آس پاس سوسائٹی کو ڈیولپ کریں اور اپنی نمازوں کی پابندی رکھیں، قرآن کی تلاوت کی پابندی رکھیں، ذکر اذکار کی پابندی رکھیں. اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے وقت کو ضائع مت کریں. اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، ان کو قرآن سکھائیں، ان کو صحیح طریقے سے ان کو ویل ایجوکیشن پرووائڈ کریں، ان کو صحیح طریقے سے ڈیولپ کریں کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، اللہ کے بندے ہیں، ان کی میں صحیح طریقے سے پرورش کر لوں. لیکن سب سے بڑی پرورش آپ کی یہ ہے کہ ان کو اپنے رب ذوالجلال کی پہچان دیں، اللہ کی معرفت اپنی زندگی میں ان کو عطا کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم اس دنیا میں کس لیے بنایا گیا ہے، کس لیے پیدا کیا گیا اور کس لیے ہم لوگ آئے. یہ چیزیں آپ لوگوں نے اپنی اولاد کو سکھانی ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ چیزیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، تو مجھ سے قبل اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھاؤ. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اپنے چینل کے وساطت سے یہی میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے. ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا. اس کے کافی کارندے جو تھے، جو اس کے ملازم تھے، وہ سارے اپنے کاموں میں مگن تھے، اور بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا سارے نظارے دیکھ رہا تھا. کوئی کیا کر رہا، کوئی کیا کر رہا. بہت بڑا محل تھا. تو بادشاہ نے اچانک سے اعلان کیا کہ اے لوگوں سنو، آج کے دن میں تمہیں ایک فری ہینڈ دیتا ہوں، ایک فری ٹائم ہے کہ تم لوگوں میں سے جو بھی جس چیز پہ میرے محل کے اندر جو چھت کے نیچے ہے، جو میری چھت کے نیچے ہے، محل کی چھت کے نیچے ہے، جتنی بھی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان میں سے جن چیزوں پہ آپ ہاتھ رکھو گے وہ چیزیں آپ کی ہو جائیں گی. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جب لوگوں نے یہ بات سنی تو بھگدڑ مچی پورے محل میں. ہر بندہ دوڑتا ہوا قیمتی چیزوں پہ ہاتھ رکھنے لگا. کوئی کس نے کس چیز پہ ہاتھ رکھا، کس نے کس چیز پہ ہاتھ رکھا. ہر انسان نے، ہر ورکر نے جن کے محل میں جو خدمت گزار تھے، اپنے طبیعت کے موافق اپنی چیزوں پہ ہاتھ رکھتے چلے گئے. کافی سارے لوگ جو تھے اپنے کاموں میں کام چھوڑ کے اسی چیز میں مگن ہو گئے. اور کچھ لمحہ گزرا تو ہر بندہ اپنی چیزوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا تھا. تو جب بادشاہ نے یہ صورت دیکھی تو بادشاہ حیران ہوا. پاس ہی میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، ایک باندی تھی جو کہ اپنے کام میں مگن تھی. تو بادشاہ نے اسے کہا کہ ارے تو کیوں نہیں اٹھ رہی، تو بھی جاؤ اور تو بھی کسی چیز پہ ہاتھ رکھتی اور کسی چیز پہ ہاتھ رکھ تاکہ وہ تجھے مل جائے. تو باندی نے یہ بات سنی دوبارہ تو ہنسی اور کہنے لگی کہ بادشاہ، واقعی جو آپ عرض کر رہے ہو یہ بات درست ہے. تو بادشاہ نے کہا ارے اللہ کی بندی، میں نے تو صحیح طریقے سے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی. آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، جس چیز پہ ہاتھ رکھیں گے. تو صورت نے کہا کہ واقعی وہ چیز مجھے ملے گی. اس نے کہا بالکل آپ کو ملے گی. تو وہ باندی اٹھی. اب بادشاہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کس چیز پہ ہاتھ رکھے گی، کیونکہ کافی ساری چیزیں پڑی ہوئی تھیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ باندی اٹھی اور بھاگ کے آئی اور جو ہے نا جو بادشاہ کا تخت تھا اس سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی اور بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے جی، یہ تو کیا کر رہی ہے، تو نے تو میرے سر پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا بادشاہ آپ نے یہی کہا کہ محل کی چھت کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں، جس نے جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیا وہ اس کی ہو گئی. تو میں نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، جب آپ میرے ہو جائیں گے تو ساری چیزیں میری ہو جائیں گی. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، وہ باندی جو تھی بہت زیادہ ہوشیار تھی، بہت ہی یعنی کہ اس نے کام طریقے سے پرسکون طریقے سے اس کام کو پرفارم کیا. اور لوگ جو تھے وہ حیران ہو گئے اس باندی کی حرکت کو دیکھ کے، اس کی سوچ کو دیکھ کے حیران ہوئے اور اس کے تجربے کو دیکھ کے حیران ہوئے کہ کتنی ہوشیار تھی، کتنی کلیور تھی. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج ہم لوگ
بھی تھوڑے سے کلیور ہو جائیں. اللہ کریم فرماتا ہے کہ جاگ جاؤ، ویک اپ، جاگ جاؤ. اور جو ہے نا بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب میں بار بار دعوت دیتا ہے اور غفلت کی نیند سے ہمیں بیدار کرتا ہے کہ آپ لوگ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں اور آپ اپنی آخرت کے لیے سوچیں اور دنیا کی زندگی جو ہے میری فرما برداری میں گزار دیں. تو انشاءاللہ جو تم چاہو گے وہ ہو جائے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دنیا کے کام بھی چلانے ہیں، اپنے ڈپارٹمنٹس کو بھی چلانا ہے، اپنے کام دھندے کو بھی ہم نے ڈیولپ کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے. اور سب سے زیادہ پرائرٹی جو ہے یہ ہوگا کہ یہ جتنا بھی ہم کر رہے ہیں اس میں نیت یہ ہو کہ ہم اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں اور اپنے رب کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جب آپ اپنے رب کو راضی کر لیں گے، اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے، اس کی صحبت اختیار کر لیں گے، اس کی شفقت حاصل کر لیں گے، اس کی خوشنودی حاصل کر لیں گے، اس کا قرب حاصل کر لیں گے، تو انشاءاللہ سارے کام آپ لوگوں کے لیے سہل ہو جائیں گے. تو امید ہے کہ اس مثال سے بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے گھر والی کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، اپنے قربا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں. کسی بھی قسم کی جتنی بھی بیڈ بائٹنگ ہے اور بد اخلاقی ہے، غیبت ہے، تکبر ہے، غرور ہے، ریاکاری ہے، شراب نوشی ہے، جناکاری، بدکاری ہے، چوری ہے، دغا ہے، رشوت ہے، اور میرے بھائی بزرگوں دوستوں اسی طریقے سے سود خوری ہے، حرام خوری ہے، ان ساری نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کریں اور اسی کی تابعداری اپنائیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میں وہ زندگی نصیب فرمائے جو زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا والی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے، شیطان کے وسوسوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو دین دگنی اور چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس ملک و قوم کو اللہ پورے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. جتنے بھی عالم ہے، جتنے بھی انسان ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں. ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس امت مسلمہ کو پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت نصیب فرمائے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بنے. اسلام بہت ہی پاک مذہب ہے، اسلام پہ جمے رہیے، اسلام پہ قائم رہیے، اللہ کو راضی کرنے والے بنے. انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. دنیا بھی اللہ پاک آپ سے راضی اور آخرت پہ بھی راضی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، آباد ہے، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا، سب کا خیال رکھیے گا. اب تک کے دیتے ہی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.